شب قدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اور اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور کیونکہ اس رات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی سورہ قدر کی تفسیر کے تحت تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان نے جب حضرت شمعون کی عبادات اور جہاد کے متعلق سنا تو صحابہ اکرام رضوان یہ سن کر ان کو اس بات پر رشک ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں بھی کم ہیں اور کچھ حصہ ہمارا نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ ہمارا جو ہے طلب معاش میں، اور کچھ دیگر دنیاوی امور میں گزر جاتا ہے، تو ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت نہیں کر سکتے اور بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے سورہ قدر لے کر اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والا حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، اور اس میں جو محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس سے محروم وہی رہے گا جو حقیقتاً محروم ہو۔ اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہمیں آپ نے شب قدر کے حوالے سے بتانا تھا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں باہر آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے حوالے سے بتاؤں، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کا تعین جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اور ارشاد فرمایا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 9ویں اور 7ویں اور 5ویں شب میں اس کو ڈھونڈو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو خواب میں آخری 7 راتیں شب قدر کی دکھائی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آخری 7 راتوں کے حوالے سے تمہارے خواب متفق ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جو شب قدر کو تلاش کرنے والا آخری 7 راتوں کو تلاش کرے۔ اب شب قدر ہے کب، اس کے حوالے سے محدثین، مفسرین، بزرگان دین رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں، لیکن
جو بھاری اکثریت اس طرف گئی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اکثر علماء، محدثین اور مفسرین کی رائے ہے۔ اب شب قدر کو کون سی دعا پڑھی جائے، تو اس کے حوالے سے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں شب قدر کو پاؤں تو اس میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معافی دینے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔